سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں آج بھی کراچی کے حوالے سے اہم بیٹھک ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں اہم مقدمات کی سماعت ہوئی۔ کمشنر اور دیگر نے عمل درآمد رپورٹ پیش کر دی۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ایڈمنسٹریٹر لائق احمد کو کے ایم سی کے 80% عملے کو فارغ کرنے کی ہدایت کر دی۔ یہ لوگ کوئی کام نہیں کرتے، سارا دن دفاتر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کراچی میں آفت آتی ہے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ پچھلے سال کی بارشوں میں ہم نے دیکھ لیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں الہ الدین واٹر پارک اور پویلین اینڈ کلب گرانے کا کیس، تجاوزات کے خلاف کارروائی سے متعلق تصاویر عدالت عظمیٰ میں پیش۔ 450 دکانیں ہیں جن میں سامان موجود ہے، انہیں گرانے کے لیے ہمیں 10 سے 12 دن کا وقت درکار ہے۔ ڈائریکٹر انسداد تجاوزات نے عدالت کو جواب جمع کرا دیا ہے۔ عدالت نے دکانیں گرانے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دے دی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الہ الدین پارک یا پویلین اینڈ کلب کوئی پرائیویٹ پارٹی نہیں چلائے گی، آپ کے پاس 7 دن کا وقت ہے، سب کچھ گرا دیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ شاہراہ فیصل پر قائم نسلہ ٹاور کو غیر قانونی طور پر زمین الاٹ ہونے اور لیز نہ ہونے سمیت دیگر الزامات ثابت ہو گئے۔ عدالت نے بلڈر اور رہائشیوں کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ نسلہ ٹاور غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے نسلہ ٹاور کو گرانے کا حکم دے دیا گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ریونیو کا ادارہ سب سے کرپٹ ہے جو اربوں روپے بنا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں ریلوے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اراضی پر قبضوں کے کیس میں ریلوے اپنی سوسائٹیز کی ساری زمینیں واگزار کرائے۔ ریلوے اراضی پر بلند و بالا عمارتیں بنا دی گئی ہیں۔ زمین ریلوے مقاصد کے لیے دی گئی مگر کمرشل کر دی گئی۔ گلشن اقبال میں ریلوے ٹریک پر گھروں پر گھر بنا دیے گئے ہیں۔ ہزار گز کے بنگلے کون خالی کرائے گا؟ چیف جسٹس گلزار احمد کا استفسار۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری اورنگی اور گجر نالا آپریشن کے کیس میں عدالت نے اورنگی اور گجر نالے پر متبادل پلان طلب کر لیا۔ ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی بتائیں اب تک گجر نالا آپریشن میں کیا کیا گیا؟ آپ کو 2 دن دیے گئے تھے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کا استفسار۔ پویلین اینڈ کلب پر کام شروع ہو چکا ہے، تجاوزات زیادہ ہیں، مزید مہلت کی ضرورت ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی کا عدالت کو جواب۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے سب کچھ ٹوٹے گا، ایک ذمہ دار شخص کو پکڑیں گے۔ کے ایم سی کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کراچی میں پانی کی قلت اور K4 منصوبے کے معاملے پر سماعت ہوئی۔ چیئرمین وابڈا اور ایم ڈی واٹر بورڈ عدالت میں پیش ہوئے۔ K4 کا موجودہ منصوبہ قابل عمل نہیں، اس منصوبے سے 40% پانی چوری ہوگا۔ چیئرمین وابڈا اور ایم ڈی واٹر بورڈ کا عدالت کو جواب۔ عدالت کی سندھ حکومت کو رائٹ آف وے میں تعاون کرنے کی ہدایت۔
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر الہ دین پارک میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا دوسرا روز ہیوی مشینری کے ذریعے شاپنگ مال اور دکانیں مسمار کر دی گئیں. آپ کو بتائیں پویلین اینڈ کلب کا مرکزی گیٹ، سیکیورٹی چوکی اور دیواریں گرا دی گئیں. KMC حکام کے مطابق غیر قانونی تعمیرات کو مکمل مسمار کرنے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں. الہ شاپنگ سینٹر اور پویلین اینڈ کلب کا دوسرے روز بھی سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کی نگرانی میں آپریشن جاری رہا. دکاندار اپنا سامان نکالتے رہے. ان کے چہروں اور جمع سامان سے پریشانی ظاہر تھی. دکانداروں کا کہنا تھا کہ سب اتنا اچانک ہو گیا، یقین نہیں آتا، سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیا کریں. وہ تو پتہ ہی لگ رہا بھائی، یقین ہی نہیں آ رہا ہمارے کو یہ ہو کیسے گیا. یہ چیف جسٹس کے آرڈر جاری ہوئے ہیں 2 دن کے لیے، اس میں بتائیں 2 دن میں کیسے ہوگا. یہ چیف جسٹس کو ٹائم دینا چاہیے تھا. جو بھی ہے، اگر یہ انتہائی جگہ ہے، جو بھی ہے کہیں اور منتقل کرنا تھا. جو بھی ہے بتاتے اس کے بارے میں، مگر بتایا ہی نہیں گیا. یہ دکانیں خالی ہیں آپ کے سامنے، دیکھیں توڑ پھوڑ کتنی کر دی انہوں نے. کل بھی گرفتاریاں بھی کری انہوں نے، شیلنگ بھی کری ہے پولیس والوں نے، مگر نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں. کیا کریں بھائی؟ سامان لے کے روڈوں پہ بیٹھ گئے ہیں. جگہ تھوڑی ہوتی ہے ہر ایک کے پاس، کہاں لے کے جائیں. پوری رات لوگوں نے یہاں گزاری ہے، مال نکالتے رہے. لاکھوں کروڑوں روپے کا مال تھا، کوئی ایک دن میں نہیں نکل جاتا ہے. اس کے لیے نہ کوئی ٹائم دیا گیا اور انہوں نے بغیر ہمیں کوئی نوٹس کے یہاں کارروائی کی ہے. ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ ایسٹ مکرم بخاری کا کہنا تھا کہ کام تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں. سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کی نگرانی ڈسٹرکٹ ایسٹ کی پوری ٹیم اینٹی انکروچمنٹ کی 100 سے زیادہ عملہ اور سٹی وارڈن کی ٹیم ڈسٹرکٹ انتظامیہ کل سے موجود ہے. اور 450 سے زیادہ الہ دین پارک کی کمرشل دکانیں، ان پر کام ہو رہا ہے. ہماری 4 سے زیادہ مشینیں 6 سے زیادہ مشینیں چل رہی ہیں. پویلین اینڈ پہ بھی ہمارا کام چل رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب تک یہ دکانیں اور پویلین اینڈ اور کمرشل پارک سے مسمار نہیں ہو جائیں گے، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے اور کام کو اینڈ کریں گے. شام میں KD آفیسرز کلب کو بھی مسمار کرنے کا آغاز کر دیا گیا. سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کی زیر نگرانی ڈپٹی ڈائریکٹر جمشید ڈویژن امین لاکھانی اور اینٹی انکروچمنٹ کے عملے نے حصہ لیا. آپریشن میں پولیس اور سٹی وارڈن اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. کیمرامین طارق اشفاق کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو 1 نیوز، کراچی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر بلدیہ عظمی کراچی کے انسداد تجاوزات سیل نے KDA کلب کشمیر روڈ پر رات گئے تک کارروائی کی. ہیوی مشینری کی مدد سے 3.25 ایکڑ سرکاری زمین سے غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اطراف کی دیواریں مسمار کر دی گئیں. اسی پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو 1 نیوز احمد اسحاق. جی احمد اسحاق، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، بلدیہ عظمی کراچی کے انسداد تجاوزات سیل کی جانب سے شہر بھر میں تجاوزات گراؤ آپریشن جاری ہے. سب شہر کراچی کے جس مقام اور جس کونے سے رپورٹ کر رہا ہوں، یہ کشمیر روڈ پر واقع KDA کلب کی کا مقام ہے، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ اعلیٰ عدلیہ کے واضح طور پر یہ احکامات رہے کہ KDA کلب کو مسمار کیا جائے، چونکہ یہ غیر قانونی طور پر سرکاری اراضی پر بنا ہوا ہے. تو آج ہم نے دیکھا کہ جو کہ بلدیہ عظمی کراچی کے انسداد تجاوزات سیل ہے، ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی، انہوں نے آج دن کے اوقات میں اس اسپورٹ کا رخ کیا. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تجاوزات گرانے کا سلسلہ جاری ہے. بھی مشینریز یہاں پر موجود ہے. دن کے روشنی میں اس آپریشن کا آغاز ہوا تھا، جو کہ رات گئے تک جاری ہے. جو کہ ہماری اینٹی انکروچمنٹ ڈائریکٹر بشیر صدیقی، ان سے بات ہوئی تھی. ان کا واضح طور پر یہ کہنا ہے کہ کل جو ہے اس کی باقاعدہ طور پر رپورٹ جمع کروانی ہے، پیش کرنی ہے، جس کے پیش نظر آج رات گئے تک یہ آپریشن جاری ہے. اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آج رات میں ہی جو ہے اس کا صفائی کر دیا جائے. جبکہ ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو کہ سوئمنگ پول ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اشواچ کلب ہے، اس کو یہاں پر چھوڑ دیا جائے گا اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کے پیش نظر. یقینی طور پر اعلیٰ عدلیہ کے واضح طور پر یہ احکامات ہے کہ شہر کراچی کو تجاوزات سے پاک کیا جائے. صرف ایک ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد اسحاق، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے اعلیٰ عدلیہ کے سخت ترین احکامات. شہر کے مختلف مقامات پر تجاوزات گراؤ آپریشنز جاری. بلدیہ عظمی کراچی کے انسداد تجاوزات سیل نے عدلیہ کے احکامات پر لبیک کہتے ہوئے الہ دین پارک، شاپنگ سینٹر اور پویلین اینڈ کلب کے خلاف اپنی کارروائیوں کو بھی جاری رکھا. جبکہ کشمیر روڈ پر KDA کلب کا رخ کرتے ہوئے 3.25 ایکڑ سرکاری زمین واگزار کروانا بھی شروع کر دی ہے.
सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी के मुताबिक तमाम कार्रवाइयां अदालत उज़्मा के हुक्म पर जारी हैं। जल्द शहर को तजावुजात से पाक कर देंगे। यहाँ पर केडी ऑफिसर्स क्लब है, 3.25 एकड़ के रकबे पर यह मुहित है। इसके अंदर 2-3 इमारतें बनी हुई है, कुछ शादी लॉन, जो शादी लॉन ऑलरेडी पहले से टूट चुके थे, लेकिन जैसे ये आप पीछे मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं, अभी हम तोड़ लें, ये दुल्हन का रूम है, कुछ मेकअप रूम है, कुछ यहाँ पर किचन है, और ये इमारतें बनी हुई, इसको मैंने मसमार करना शुरू किया है। और मेरे अगर लेफ्ट पे देखेंगे ये इमारत है, राइट वाली इमारत है, इसको हम मसमार करेंगे। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में यहाँ पर कहे कि यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है, उसको जो है आपने छोड़ना है, और एक टेनिस कोर्ट है जिसको आपने जो है यहाँ पर छोड़ना है। उसके अलावा तमाम इसको तजावुज़ात को क्लियर करना है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस कर रहा हूँ। इस मौके पर केडीए क्लब की सेक्रेटरी नूर जहां ने कहा कि ये सरकारी जमीन नहीं बल्कि प्राइवेट लैंड है। मुतालिका महकमे अदलिया के अहकामात को गलत रुख दे रहे हैं। ये कानूनी बिल्डिंग है कि प्रॉपर अलॉटमेंट है, लीज है, तमाम बिल्डिंग अप्रूव प्लान है, हमारे सेहतमंदाना एक्टिविटीज होती है। 2,500 हमारे मेंबर है। केडीए से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये प्राइवेट लैंड है, ना किसी सोसाइटी से इसका ताल्लुक है। केडीए ऑफिसर सिर्फ इसके मेंबर हैं, 100 रुपये महीना हम देते हैं, उनको हम जिम की सहूलत देते हैं, टेनिस की सहूलत देते हैं, स्विमिंग पूल की सहूलत देते हैं, उनके बच्चों को प्ले लैंड की सहूलत देते हैं, जो छोटे छोटे झूले लगे हुए होंगे, और एक छोटा सा हमारा कैफेटेरिया है। शादी लॉन पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन किया था, वो हमने 2 साल पहले उसको डिमोलिश कर दिया। तजावुजात ऑपरेशन के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निमटने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी जाए वकुआ पर मौजूद रही। कैमरामैन तारिक अशफाक, रशीद अलाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कराची से तजावुजात के खात्मे कमीशन गुज्जर और औरंगी नाले पर बैक वक्त 3 मकामात पर ऑपरेशन जारी रहा। आपको बताएंगे डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मुतासरीन को इमदादी चेक्स भी दिए जा रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात पर भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और बल्दिया उज़्मा कराची की चश्मपोशी, नस्ला टावर और जमशेद रोड पर ऑपरेशन का आगाज न हो सका। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की पुरस्रार खामोशी, केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट का अमला दीगर ऑपरेशन में मसरूफ है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि अलाउद्दीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने MQM को जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं MQM के दौर में गैर कानूनी अलॉटमेंट हुई। और यहाँ आपको बताएं कि अलाउद्दीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर वज़ीर आला सिंध का MQM पर इल्ज़ाम। आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान का रद्द अमल भी सामने आ गया। तर्जुमान MQM के मुताबिक MQM पर लगाया जाने वाला इल्ज़ाम हक़ाइक़ के मुनाफी है। जिस दौर में अलाउद्दीन पार्क की अलॉटमेंट हुई, शहर में एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीमुज़्ज़मा तैनात थे। अलाउद्दीन की अलॉटमेंट के वक्त सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। मुराद अली शाह के वालिद वज़ीर आला थे। तहकीकात करवाई जाएं, अलाउद्दीन पार्क की अलॉटमेंट में पीपल्स पार्टी का कौन सा वजीर मुलव्विस था। और अब कुछ बात करेंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से, जिनका कहना है कि पीपल्स पार्टी पर अब किसी को एतमाद नहीं रहा। सिंध में जाली डोमिसाइल पर भर्तियां की गईं। सिंध हुकूमत कहती है हमें फंड्स नहीं मिलते, लेकिन विफाक से इन्हें पैसा मिलता है। सिंध हुकूमत ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको याद रखा जाए। सिंध में लोकल गवर्नमेंट कायम होते ही इख्तियारात की तकसीम का मसला पैदा हो जाता है। 40-40 करोड़ MNAs को नालों की सफाई के लिए फंड्स दिया जा रहा है, जो गैर कानूनी है। आपको बताएं कि पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पीपल्स पार्टी पर अब किसी को एतमाद नहीं। सिंध में जाली डोमिसाइल पर भर्तियां की गई। सिंध हुकूमत कहती है हमें फंड्स नहीं मिलते, लेकिन विफाक से इन्हें पैसा मिलता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा है कि शहरी सहूलियात की फराहमी और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए सिविल सोसाइटी और दीनी और समाजी इदारों को साथ लेकर चल रहे हैं। मुहर्रम अल हराम के दौरान रिवायती जुलूस और मजालिस के इनेकाद में हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के वफ्द से बातचीत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा कि बल्दिया उज़्मा कराची शहरी खिदमात का मरकजी इदारा है, जिसके फ़राइज़ में शहरियों को मुक़द्दस अय्याम और अहम मवाक़ों
پر سہولیات کی فراہمی شامل ہے۔ محرم الحرام کے تقدس کے پیش نظر ہر سال کی طرح اس سال بھی پوری کوشش کی جائے گی کہ محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے مقامات پر ہر ممکن بہتر بلدیاتی سہولیات مہیا کی جائیں۔ شہر کے دیگر اداروں اور یوٹیلیٹی خدمات فراہم کرنے والے اداروں کے ساتھ بھی اس سلسلے میں رابطہ کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ زبیر چنا کا کہنا ہے کہ تمام اضلاع میں صفائی کے معیار کو مزید بہتر کرنے کے لیے سینیٹری ورکرز حاضری کی تصدیق کے بعد تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنائی جائے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ زبیر چنا نے ضلع جنوبی اور ضلع ملیر کی چائنیز کمپنی اور متعلقہ افسران کے ساتھ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ صفائی کے معیار میں مزید بہتری لانے کے لیے سینیٹری ورکرز کے بنیادی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ صفائی کے معیار میں بہتری اور حفاظتی مقاصد کے لیے بھی سینیٹری ورکرز کا ڈیٹا بیس بتانا ضروری ہے۔ جو ملازمین کام نہیں کر رہے صرف حاضری لگا کر چلے جاتے ہیں، CSI ان کی نشاندہی کریں اور ایسے ملازمین کو فارغ کریں۔ تنخواہیں حاضری کی تصدیق کے بعد ہی ادا کی جائیں گی۔ جب تک سینیٹری ورکرز کی حاضری اور بروقت تنخواہوں کی ادائیگی کے مسائل حل نہیں ہوں گے اس وقت تک صفائی میں خاطر خواہ بہتری نظر نہیں آئے گی۔ میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر ریاض احمد خطری نے کہا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر زین العابدین میرانی کی ہدایت پر بلدیہ ملیر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ نئے خریدے گئے آرٹیکلز کو UCs کے انسپیکٹرز اور روڈ گینگ کے حوالے کرتے ہوئے میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر ریاض احمد خطری نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر زین العابدین میرانی کی ہدایت پر محکمہ موسمیات کی جانب سے کراچی سمیت سندھ بھر میں بارشوں کی پیش گوئی کے پیش نظر بلدیہ ملیر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ بارشوں کے دوران اور بعد میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ایمرجنسی پلان کے تحت شرافی گوٹ، غریب آباد، کھوکرا پار، بھینس کالونی اور دیگر نشیبی بستیوں میں رین ایمرجنسی ٹیموں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بلدیہ ملیر انتظامیہ بارشوں کے دوران اور بعد کی صورتحال سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ گزشتہ مونسون بارشوں میں بھی عوام کو بلدیہ ملیر انتظامیہ کی جانب سے بہترین سہولیات فراہم کی گئی تھی اور اس مونسون میں بھی کارکردگی کو مزید بہتر بنائیں گے۔ برساتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور برساتی صورتحال کے دوران بلا تعطل بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر دستیاب مشینری اور افرادی قوت کو الرٹ رکھا جائے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سالڈ ویسٹ ندیم اقبال میرانی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سالڈ ویسٹ بلدیہ ملیر سلمان قادری، ڈائریکٹر ایجوکیشن جمال ناصر اور دیگر بلدیاتی افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر ضلع غربی سلیم اللہ اوڈھو کی ہدایت پر میونسپل کمشنر طارق مغل نے ضلع میں صفائی ستھرائی اور سیوریج کے بڑھتے مسائل کا نوٹس لیتے ہوئے افسران کو عوامی مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ضلع غربی میں بلدیاتی مسائل حل کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر ضلع غربی سلیم اللہ اوڈو اور میونسپل کمشنر طارق مغل نے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات شروع کر دیے۔ ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر سلیم اللہ اوڈو کی ہدایت پر میونسپل کمشنر بلدیہ غربی طارق مغل نے افسران کا اجلاس طلب کیا اور نالوں کی صفائی اور دیگر ترقیاتی امور سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس کے دوران میونسپل کمشنر طارق مغل نے ضلع کو کچرے سے پاک کرنے اور برساتی نالوں کی صفائی بارش سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ میونسپل کمشنر طارق مغل کا کہنا تھا کہ عوام کو بلدیاتی وسائل کی بہتر انداز میں فراہمی ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ افسران مختلف علاقوں کی صفائی ستھرائی کے کاموں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کر کے عوام کو ریلیف فراہم کریں۔ جس علاقے سے شکایت آئیں گی اس افسر کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ورلڈ بینک اور KMC کے طرف سے جو کام چل رہے ہیں ڈی سلٹنگ کے، وہ تو ہمارے پراپر نمونے سے کام کر رہے ہیں اور ہماری ٹیم بھی ان کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اور ان کے علاوہ جو ہے وہ ڈی واٹرنگ پمپس ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، وہ تقریباً 22 کے قریب ہیں ڈی واٹرنگ پمپ جو ہم مختلف جگہوں میں لگائیں گے۔ اور ان کے علاوہ جو ہے وہ ہماری ایک ٹیم مانگی تھی PDA نے ان کی ٹریننگ کرانے کے لیے، ان سے ہم نے ریکویزیشن دی تھی کہ ہمیں جو ہے بڑے 6 ڈی واٹرنگ پمپ جو چاہیے، اور وہ 6 بندے بھی ہم نے ان کو بھیجے تھے، وہ ان کو ٹریننگ کرائیں گے اور وہ ڈی واٹرنگ پمپ 4x4 کے ڈیزل پمپ جو ہے وہ دیں گے، جہاں پہ اگر جو چوکنگ پوائنٹس ہیں یا جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے
तो वहाँ पे लगा के और वो हम क्लियर करवाते हैं। जहाँ जहाँ पे भी डेबरीज वगैरह है या कोई उनको जो है उन सफाई सुथराई वालों को हमने प्लांटेशन पे भी लगा दिया है, तो वो प्लांटेशन भी कर रहे हैं और उसके अलावा जो डेबरीज वगैरह मौजूद होती है वो भी हमारी गाड़ियाँ वहाँ से हटा के और वो क्लियर करवा देती हैं। इस मौके पर मुताल्लिक अफसरान ने म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी को यकीन दहानी कराई कि मॉनसून बारिशों से कबल जिले के बरसाती नालों की सफाई सुथराई मुकम्मल कर ली जाएगी। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी ने मेट्रो 1 न्यूज़ की खबर पर एक्शन लेते हुए कोरंगी 51C के ग्राउंड से कचरे को साफ करने की हिदायत जारी कर दी हैं। मेट्रो 1 न्यूज की खबर पर एक्शन। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर जिला कोरंगी ने कोरंगी 51C में वाक़े ग्राउंड से कचरे की सफाई के अहकामात जारी कर दिए, जिस पर डायरेक्टर सैनिटेशन सलीम रजा ने एक्शन लेते हुए ग्राउंड में कचरे की सफाई के काम शुरू करवा दिए। इस मौके पर डायरेक्टर सैनिटेशन का कहना था कि जल्द इस ग्राउंड से कचरा साफ कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमें फौरन हिदायत दी कि आप फ़ौरन जाएं और जाकर उधर का विज़िट करें। विज़िट जब मैंने किया, इधर की तरफ देखा तो सेवरेज का एक बड़ा इशू है यहाँ पे ना, और हमारी गाड़ियाँ भी इधर आती हैं तो वो गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ हमारी काम नहीं कर पाती हैंगी, इसलिए अभी हमने KMC से मदद मांगी और KMC से गाड़ियाँ ली हैंगी और गाड़ियाँ लेके जो है ना हम उनका काम करा रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीम बेहतरी की तरफ है। हमने 2 दिन हो गए मुसलसल गाड़ियाँ लगाते हुए और अभी काम करा रहे हैं। इसी तरीके से डिप्टी कमिश्नर साहब जो हमें हिदायत देते हैं कि इलाकों में जाएँ, काम कराएं, और हम इलाकों से भी गार्बेज अब लिफ्टिंग कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीम एक दिन ऐसा आएगा कि इलाकों में गार्बेज भी नहीं मिलेगा। ग्राउंड में कचरे की खबर नशर करने पर शहरियों ने मेट्रो 1 न्यूज का शुक्रिया अदा किया। कचरा काफ़ी अरसे से यहाँ से कचरा नहीं उठाए, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो आ रही है वो सेवरेज की आ रही है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल ग्राउंड में सेवरेज का पानी और कचरे के अंबार लगे हुए थे। मेट्रो 1 न्यूज पर खबर नशर होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जिला कोरंगी ने एक्शन लेकर ग्राउंड में कचरे की सफाई के अहकामात जारी किए। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।